برطانوی انتخابات 15 نشستوں کے باقاعدہ نتائج آ گئے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 13 نشستوں پر لیبر پارٹی، 1 پر کنزرویٹو کامیاب۔ سنڈرلینڈ ساؤتھ سے لیبر پارٹی کی بریجٹ فلپسن کی کامیابی، نارتھمبرلینڈ سے لیبر پارٹی کے ایان لاوری کامیاب۔ سنڈرلینڈ سینٹر سے لیبر پارٹی کے لیوس ایٹنگسن نے کامیابی سمیٹی۔ سویڈن ساؤتھ سے بھی لیبر پارٹی نشست جیت گئی۔ واشنگٹن اینڈ گیٹس ہیڈ ساؤتھ سے لیبر پارٹی کے امیدوار شیرون ہیڈسن فاتح۔ برطانیہ کا نیا حکمران کون؟ الیکشن میں لیبر پارٹی کامیاب، 410 نشستیں ملنے کی توقع۔ ایگزٹ پول کے مطابق برطانوی حکمران جماعت کنزرویٹو کو انتخابات میں زبردست جھٹکا، 131 نشستیں ملنے کا امکان۔ 650 نشستوں پر 4,500 سے زائد امیدوار میدان میں اترے۔ حکومت بنانے کے لیے دارالعوام میں 326 نشستیں درکار۔ نتائج کا اعلان مقامی وقت کے مطابق 11:30 کے بعد شروع کیا گیا۔ نو منتخب ارکان 9۔ کنزرویٹو کی 14 سال بعد حکمرانی ختم ہونے کا امکان۔ انتخابات میں لیبر پارٹی نے پانسا پلٹ دیا۔ 2010 کے بعد دوبارہ اقتدار میں آنے کی امیدیں روشن۔ 2001 کے بعد لیبر پارٹی سے سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی جماعت بن سکتی ہے۔ انتخابات کے نتائج پر چھوٹی جماعتیں اثر انداز۔ ایگزٹ پول نے متوقع نتائج کی پیشگوئی کر دی۔ ریفارم پارٹی کو 13 جبکہ لبرل ڈیموکریٹ کو 61 نشستیں ملنے کا امکان۔ گرین پارٹی 2، اسکاٹش نیشنل پارٹی 10 اور دیگر جماعتیں 23 نشستیں جیت سکتی ہیں۔ لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر کا ممکنہ کامیابی پر اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، پارٹی کے لیے مہم چلانے اور ووٹ دینے والوں کا شکر گزار ہوں۔ ڈپٹی لیڈر لیبر پارٹی اینجلا ریس کہتی ہیں، کیئر سٹارمر نے پارٹی کو تبدیل کرنے کے لیے زبردست کام کیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ویل سے ٹوری کے سینئر منسٹر سیکرٹری ڈیوڈ ٹی سی ڈیوس نے شکست تسلیم کی۔ دوہرے ٹیکس کا عوام پر وبال، پیٹرول پمپس کی آج ہڑتال۔ پیٹرولیم ڈیلرز کی حکومت سے مذاکرات کا پہلا دور ناکام رہنے کے بعد دوبارہ بات چیت۔ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے 6 بجے سے پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کیا۔ ہڑتال کے اعلان پر مختلف شہروں میں پیٹرول پمپوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں۔ دوسری جانب پی ایس او کا ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی اور فروخت بلا تعطل جاری رکھنے کا اعلان۔ بجلی کے 1 یونٹ کی زیادہ سے زیادہ قیمت 65 روپے ہوگی۔ فی یونٹ زیادہ سے زیادہ بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے۔ ٹیکسوں کی مالیت الگ سے ہوگی۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا 1 سے 100 کا یونٹ ٹیرف 23 روپے 59 پیسے۔ 101 سے 200 یونٹ تک ٹیرف 23 روپے 7 پیسے۔ 201 سے 300 یونٹ تک 34 روپے 26 پیسے۔ 301 سے 400 یونٹ تک 39 روپے 15 پیسے ہوگا۔ 401 سے 500 یونٹ تک ٹیرف 41 روپے 36 پیسے۔ 501 سے 600 یونٹ تک 42 روپے 78 پیسے۔ 601 سے 700 یونٹ کا ٹیرف 43 روپے 92 پیسے مقرر۔ مانتے ہیں بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے، وزیر توانائی اویس لغاری کا اعتراف۔ سینٹ میں اظہار خیال، کہا توانائی کے شعبہ میں سالانہ 600 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر پیسے نہیں ہوں گے تو بجلی کیسے دیں گے؟ شرح سود نہ بڑھی تو بجلی کے ٹیرف میں 3% تک کمی ہوگی۔ امید ہے آہستہ آہستہ بجلی کے مسائل پر قابو پا لیں گے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ نئے ٹیکس کا نفاذ، ڈبہ پیک دودھ کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ پاکستان میں پیکڈ ملک کی قیمت کئی ترقی یافتہ ملکوں سے بھی بڑھ گئی۔ بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں 18% ٹیکس لاگو کرنے سے دودھ کی قیمت فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں سے زیادہ ہو گئی۔ ملک میں 1 کلو ڈبہ پیک دودھ 370 روپے کا ہو چکا، جو $1.33 فی لیٹر بنتا ہے۔ ایمسٹرڈیم میں 1 لیٹر دودھ کا پیک $1.29، پیرس میں $1.23 اور میلبرن میں $1.01 ہے۔ ملک میں ادویات کی قیمتوں میں سالانہ 23.33% کا اضافہ۔ دستاویزات کے مطابق مئی کے مقابلے میں جون میں دوائیں 1.59% مہنگی ہوئیں۔ کلینک پر ڈاکٹر کی فیس میں 1 سال میں 9.8% اضافہ۔ ڈینٹل سروسز سالانہ بنیادوں پر 5.99% مہنگی ہو گئی۔
मेडिकल टेस्ट की फीसों में सालाना 15.01% इजाफा। अस्पतालों की सहूलियात सालाना बुनियादों पर 14.16% महंगी। हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म APC में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर एतमाद मिलेंगे। अस्करी क़यादत भी APC में शिरकत करेगी। पार्लियामेंट को भी ऑपरेशन के मामले पर एतमाद में लिया जाएगा। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इक़दाम करे। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म का आस्ताना में इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने SCO+ समिट से भी खिताब किया। बोले इसराइल फ़लस्तीन में जंगी जुराइम का मुर्तकिब हो रहा है। गैर मुल्की कब्ज़े की वजह से तनाज़ात सर उठा रहे हैं। इस्लामोफोबिया एक बड़ा मसला है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से दुनिया को चैलेंजेस का सामना है। चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे की मुबैना तब्दीली का स्कैंडल। शहरी ने बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। दावा किया वो अस्पताल में बीमार बच्चा लेकर आया। अमले ने बच्चा फौत होने का बताया और कपड़े में लिपटी मैयत दे दी। घर जाकर देखा तो बच्चे की जगह मुर्दा बच्ची थी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बच्चे के वालिद ने खुद मुर्दा लड़की देने की दरख्वास्त दी। हुकाम का तनाज़ो DNA टेस्ट से हल कराने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग और नाजायज़ असासों का केस। साबिर हमीद मिट्ठू FIA में पेश हो ही गए। साबिर मिट्ठू को दिन 11:30 बजे मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर में तलब किया गया था। दफ्तर का वक्त ख़त्म होने के बाद पेश हुए। मुलजिम ने बयान कलमबंद कराने और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मज़ीद 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। साबिर मिट्ठू को मज़ीद मोहलत देने या न देने का फैसला आला हुकाम की मुशावरत से होगा। साबिर मिट्ठू को 27 जून को भी पेशी का नोटिस जारी हुआ। इस पर उन्होंने वकील के ज़रिए मोहलत मांगी थी।